عدالتوں میں جو وقت ضائع ہوا اس کی وجہ سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جو ابھی ریسنٹلی سیون میں ایک حادثہ ہوا اور افسوسناک حادثے سے کافی قیمتی جانیں گئیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ پنجاب حکومت کے اطلاعات محکمے نے اور ان کی وزیر صاحبہ نے اس پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی افسوسناک عمل ہے، قیمتی جانوں پہ ایک حادثے پہ بھی جو ہے وہ سیاست انہوں نے کی۔ لیکن جو ان کے جو میں نے بیان دیکھا وہ مجھے ایسا بیان لگا کہ جیسے کہ ان کو کسی نے حقائق بتائے ہی نہیں تھے۔ حقائق مطلب اگر کوئی بھی شخص کسی چیز پہ بیان دے تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ ہوم ورک کر لے۔ وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب حکومت کی، چاہے ان کی چیف منسٹر صاحبہ ہوں یا پنجاب حکومت کی انفارمیشن منسٹر صاحبہ ہوں، جو بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ بغیر کسی تیاری کے دیتے ہیں۔ ان کی چیف منسٹر صاحبہ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ جی یہ پاکستان کا پہلا پروجیکٹ جو ہے ای وی بس وہ لانچ کر رہی ہیں، حالانکہ ہم نے کہا کہ بھائی ای وی بس ہم کب کی جو ہے لانچ کر چکے تھے۔ پھر ان کی چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ جی آٹزم سینٹر جو انہوں نے بنایا یہ پاکستان کا پہلا ہے، ہم اس سے کتنے سال پہلے اتنے پتہ اس طرح کے پتہ نہیں کتنے آٹزم سینٹر سندھ میں بنا چکے ہیں، جو کہ آپ لوگ سب یہاں پہ جتنے جرنلسٹ ہیں وہ سب دیکھ چکے ہیں وہ آٹزم سینٹرز، اور ایک شہر میں نہیں ہم کافی شہروں میں بنا چکے ہیں۔ تو ان کو حقائق کا پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ان کی وزیر اطلاعات صاحبہ نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی یہ روڈ بنا نہیں سکی۔ یہ ان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ روڈ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ہے، سیون والا روڈ۔ اسی طریقے سے حیدرآباد سے سکھر روڈ بھی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ہے۔ سیون والے جس روڈ پہ روزانہ قیمتی جانیں جاتی ہیں، یہی ہمارا چلانا ہے، یہی ہمارا جو ہے وہ شکایت ہے کہ روزانہ قیمتی جانیں جو جاتی ہیں سیون والے اس روڈ سے، وہ این ایچ اے کو روڈ بنانا ہے، ان پہ فرض ہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا روڈ ہے۔ اور میں ایک اور بات کا بھی انکشاف کرتا چلوں کہ حکومت سندھ نے کیونکہ اس کو پرائرٹی پہ رکھا تھا، حکومت سندھ نے 7 ارب روپے وفاقی حکومت کو دیے، سندھ حکومت نے، کہ یہ آپ پیسے لیں اس روڈ کو جلدی بنائیں، حالانکہ روڈ آپ کا تھا۔ حکومت سندھ نے پرائرٹی میں رکھ کے اس کو 7 ارب روپے دیے اس روڈ کے لیے، اس کے باوجود آج دن تک وہ روڈ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ نااہلی وفاقی حکومت کی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے سالوں میں اگر دیکھ لیا جائے تو سب سے زیادہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت رہی ہے، تو یہ نون لیگ کی وفاقی حکومت کی نااہلی ہے کہ وہ روڈ ابھی تک مکمل نہیں کر سکی ہے۔ اور حیدرآباد سے سکھر کا رستہ جو ہے وہ اس میں بھی جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں وہ بھی نااہلی وفاقی حکومت کی ہے اور نون لیگ کی حکومت کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی انفارمیشن منسٹر صاحبہ جب شعلہ انگیز بیان دیتی ہیں اور خاص طور پہ جب چیف منسٹر پہ یا باقیوں پہ تنقید کرتی ہیں، تو یہ بھی سوچ لیں کہ جواب بھی آئے گا، اور ہم صرف جھوٹی باتیں نہیں بولیں گے، ہم کوئی مفروضوں پہ باتیں نہیں کریں گے، نہ ہی ہم کوئی جھوٹے ریکارڈ لوگوں کو بتائیں گے، ہم صرف آپ کو سچ بتائیں گے۔ ہمارا مقصد صرف یہ کہ ہم سچ بولیں اور سچ میں آپ کو بتائیں کہ یہ آپ کی نااہلی ہیں۔ آپ کی پنجاب حکومت آج بھی، آپ کا جو بھی تفصیلی بیان تھا میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا، لیکن پیپلز پارٹی میں اتنا سے جواب دے دوں کہ پیپلز پارٹی کا سندھ میں جینین مینڈیٹ ہے، پیپلز پارٹی کی خدمت کو عوام نے سراہا ہے۔ آپ کا مینڈیٹ اور آپ کی خدمت جو ہے وہ سب کو پتہ ہے، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کو اگر کہیں بھی کوئی شوق ہو کسی بھی چیز کا اس الیکشن کے بارے میں تو تفصیلات آپ کو بھی پتہ ہے، پاکستان کے عوام کو بھی پتہ ہے۔ الحمدللہ پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پہ نہ کسی کو اعتراض ہے۔ تو اگر آپ نے اتنا، یہ اپنے بیان میں آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ آپ نے پنجاب میں خدمت کی ہے، تو اگر پنجاب میں خدمت کی ہے تو اس کا فیصلہ صرف عوام نے کرنا ہے۔ سندھ کی عوام نے ہمیں ہمارا فیصلہ دے دیا، اب آپ کا فیصلہ جو ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسری، آج پی ٹی آئی کے ایک اور کے پی کے جو ہیں ترجمان بیرسٹر سیف صاحب، انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں۔ یہی ان کی جو ہے نا خام و خیالی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو کہ ایک چوچو کا مربع تھا کہ مختلف پارٹیوں سے لوگ ہمیشہ وہاں پہ آتے رہے، اور انہوں نے ہمیشہ، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا لیڈر آج اگر جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی ان کے جو سیکنڈ ٹیئر کے
جو رہنما ہیں ان کی مہربانی کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. نہ کبھی انہوں نے اس کو صحیح مشورہ دیا اور نہ کبھی اس نے اپنی عقل استعمال کی جو ان کا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے نہ صرف پاکستان کی عوام کو غلط چیزوں میں دھکیلا لیکن خود بھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے کی. پی ٹی آئی کی یہ جتنی بھی پچھلے 2-3 سال میں خاص طور پر سیاست رہی ہے وہ صرف اور صرف اس میں انتشار، اس میں ملک کو نقصان پہنچانا، ملک کے اداروں کو نقصان پہنچانا، آئی ایم ایف